نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی ماڈرن اور فیشنیبل صحابی تھے جن کا نام خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ کڑیل جوان، انتہائی خوبصورت، لمبے لمبے بالوں والے اور مختلف رنگوں کے خوبصورت لباس پہننے والے خوش اخلاق انسان تھے۔ صحابہ تو صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے۔ حضرت خریم آپ کے لاڈلے ترین صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور آپ نے غزوہ بدر میں بہادری و جواں مردی کے ایسے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ صحابہ اکرام اش اش کر اٹھے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ صحابہ نے حضرت خریم کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ خریم کو نہیں دیکھتے کہ جس نے لمبے لمبے بال رکھے ہیں اور ان کے کپڑے زمین پر گھسٹ رہے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ خریم تو بہت اچھا آدمی ہے، بس وہ اپنے بال تھوڑے چھوٹے کر لے اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر لے، اور اگر آدھی پنڈلی تک کر لے تو کیا ہی بات ہے۔ صحابہ کرام نے جا کر حضرت خریم سے کہا کہ نبی کریم نے تمہارے بارے میں دو باتیں کی ہیں کہ تم اپنے بال چھوٹے کروا لو اور اپنی تہمت ٹخنوں تک کر لو۔ اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں نبی کریم کے ان جلیل القدر صحابی پر کہ جنہوں نے جیسے ہی نبی کریم کی یہ خواہش سنی تو فوراً استرا پکڑا اور اپنے بال چھوٹے کر لیے، اور آخری دم تک نہ ہی انہوں نے اپنے بال بڑھنے دیے اور نہ ہی تہمت ٹخنوں سے نیچے کی۔ آپ اس وقت اسلام لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا دلچسپ واقعہ بھی خود انہی سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے اونٹوں کو لے کر نکلا کہ اچانک ان پر عراقہ کی دہشت طاری ہو گئی۔ میں نے ان کے چھنڈان ڈال دیا اور ایک کے بازو سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ آن حضرت کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے وقت کا واقعہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں اس وادی کے آصیب سے پناہ مانگتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے مواقع پر لوگ ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک آواز نے مجھے آن حضرت کے ظہور اور آپ کی تعلیمات کی اطلاع دی۔ میں نے یہ آواز سن کر پوچھا کہ خدا تم پر رحمت نازل فرمائے، تم کون ہو؟ جواب ملا کہ میں مالک بن مالک ہوں اور مجھے نبی کریم نے نجد بھیجا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میرے اونٹوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لے لیتا تو میں نبی کریم کے پاس جا کر آپ پر ایمان لاتا۔ مالک نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں اور ان کو بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ان میں سے ایک اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ آیا۔ میں ایسے وقت مدینہ پہنچا جب لوگ نماز جمعہ میں مشغول تھے۔ میں نے خیال کیا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تب مسجد میں جاؤں۔ یہ خیال کر کے میں اپنا اونٹ باندھنے جا رہا تھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ تمہیں نبی کریم بلاتے ہیں۔ میں مسجد میں داخل ہوا۔ مجھ کو دیکھتے ہی نبی کریم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ جس نے تمہارے اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی اس نے کیا کیا ہے؟ سنو، اس نے بحفاظت تمہارے تمام اونٹوں کو منزل پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہاں، ان پر خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد خریم کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم کی میت میں آپ بدر و احد سمیت کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں شام کی فتوحات میں بھی شریک رہے۔ جب کوفہ آباد ہوا تو آپ وہاں قیام کرنے کے لیے چلے گئے۔ بعد میں ملک شام منتقل ہوئے اور وہیں پر وفات